فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے خدا نے جنات، سخر لہم الشیاطین والجن، جن بھی تابع شیطان بھی تابع، جن اور چیز ہے شیطان اور چیز ہے، جن بھی تابع شیطان بھی تابع، ہوائیں بھی تابع، انسان بھی تابع، پرندے بھی تابع، میں ٹوٹل پوری کائنات یوں دے دی، ایسی دی ہے آپ کے بعد کسی کو نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میری نماز میں ایک شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا میں نے اسے پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں سے اسے کس لیا اور میں نے اسے ستون سے باندھ دیا، اور میرا جی تھا کہ صبح ہوگی تو میں اپنے صحابہ کو یہ دکھاؤں گا، دیکھو میں رات میں شیطان پڑھا ہے، رات میں شیطانی کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سلیمان یاد آ گئے کہ وہ ایسی سلطنت مانگا کرتے تھے کہ جنوں پر صرف میری حکومت ہو کسی کے نہ ہو، تو میں نے ان کے احترام میں اس جن کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا کہ یہ انہی کا تھا۔ اتنا لحاظ کرتے تھے۔ بڑے نبی ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے درجے کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو نبی بڑے ہو کر اپنے سے چھوٹے نبی کی رائے کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں سبق دیا گیا کہ بڑا چھوٹے کا بھی لحاظ کیا کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کیا کرے، بڑا چھوٹے کا لحاظ کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطانوں اور جنوں پر بھی قابو عطا فرما دیا تھا۔ ایک حدیث میں یہ چیز آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ رات کے وقت تقسیم ہو جاتے تھے، کیونکہ نہ ان کا گھر، نہ بار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دور دراز سے آئے تھے، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے، چبوترا سا بنا ہوا ہے پیچھے، اور وہ اصحاب صفہ کے بیٹھنے کی جگہ، یہ ایک مدرسہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ وہاں پر لوگ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ضرورت کے بقدر ہی کپڑا ہوتا تھا، صرف اگر لنگی ہے تو اوپر والی قمیض یا اوپر والی چادر کوئی نہیں، بس بڑی قسم پرسی کی زندگی۔ تو صحابہ کرام ایک ایک دو دو ان کو لے جایا کرتے تھے رات کو کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں صحابہ تو چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اکیلا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ چل۔ کہتے ہیں مجھے حضور ساتھ لے کر بقیع الغرقد جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، عصا رکھنا بھی سنا تھا، تو عصا رہتا تھا آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے ایک دائرہ یوں کھینچا، زمین پہ دائرہ بنایا اور مجھے کہا تھے بھیا یہ تو باہر نہیں آنا تھا، اگر تو اس دائرے سے باہر آیا پھر قیامت تک تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اور گھبرانا نہیں، بیٹھا رہ بس ادھر۔ تو کہتے ہیں حضور مجھے وہاں بٹھا کے قبرستان میں، رات کا وقت تھا، قبرستان بیٹھے تھے، تو حضور آگے چلے گئے، اتنا دور گئے کہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کالی آندھی کی طرح کچھ چیزیں دیکھیں کہ وہ ایک دم آئیں اور وہاں کھڑی رہیں، اور ایک ہجوم تھا اور ایک شور تھا، اور اللہ کے نبی اپنے عصا کو ہلا رہے تھے اور کہتے بیٹھو 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 بیٹھو۔ تو صبح کا وقت ہوا تو میں نے سفید غبار جاتا ہوا دیکھا، تو حضور واپس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، میں نے آپ سے پوچھا حضور یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شہر نصیبین، جو عراق میں ایک شہر ہے شہر نصیبین، یہ وہاں کے جنات تھے، اور یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی ہے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ حضور ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے کھانے کا بندوبست فرمائیں، ہمارے پینے کا بندوبست فرمائیں، ہمارے جانوروں کے چارے کا انتظام فرمائیں۔ تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو ہڈی ان کو ملے تو اس پر تازہ گوشت چڑھا دے، اور جو لید، جو گوبر، جو مینگنی جو رستے میں ملے تو ان کے جانوروں کے لیے اس کو چارہ بنا دے۔ تو پھر آپ نے فرمایا لید سے، ہڈی سے کبھی بھی استنجا نہ کرنا۔ پہلے لوگ کھیتوں میں چلے جاتے تھے اپنی قضاء حاجت کے لیے، تو ڈھیلا استعمال کرنے کی تو اجازت ہے طہارت کے لیے، لیکن لید پڑی ہو، کوئی ہڈی پڑی ہو، اس ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر تمہارے جن بھائیوں کے لیے گوشت چڑھا دیتا ہے۔
تو منع کیا۔ پھر ایک اور صحابی کہتے ہیں حضرت بلال ابن حارث کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، تو میں نے شور سنا، اور وہ شور ایسا تھا جو زندگی میں میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ شور کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان جن اور مشرک جن یہ میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں آپ کو اللہ نے ہم پر اختیار دیا ہے اور آپ ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے لیے جگہ مقرر فرمائیں کہ ہمارے رہنے کی جگہ کون سی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے مسلمان جنوں کے لیے جلس مقرر کیا۔ جلس سے مراد کیا ہے؟ دیہات، آبادیاں، بستیاں، پہاڑ، یہاں کہ مسلمان جنات وہاں رہا کریں گے۔ اور ایک جگہ آتا ہے ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر مسلمان جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا انسانوں کو اور جنات کو، تو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں ان کو تقسیم کیا، 9 حصے جنوں کو دیے، 1 حصہ مسلمانوں کو دیا، یعنی مسلمانوں کے ہاں 1 بچے کی ولادت ہوتی ہے، جنی کے ہاں 10 جنوں کی ولادت ہوتی ہے، 9 جنوں کی ولادت ہوتی ہے، وہ ہم سے بڑھ کے ہیں۔ تو میں نے مسلمان جنوں کے لیے بستیاں یہ طے کر دیں، اور کھلے کھلے کھیت، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کھیتوں میں جا کر جہاں پر گھاس اگا ہو، جہاں پر بوٹیاں اگی ہوں، جہاں پہ پانی کھڑا ہو، وہاں پر جا کر نہایا مت کرو، ان میں پیشاب مت کیا کرو کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کے رہنے کی جگہ ہیں۔ تو اگر یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر قصور تاٹائی ہے میرے دینا یہ پھر۔ اور جو مشرکین جن تھے ان کے لیے اللہ کے نبی نے جو رہنے کی جگہ متعین فرمائی وہ غور متعین فرمائی۔ غور سے مراد ہے کھائیاں، غار، سمندری جزیرے، یہ والی جگہ، اجاڑ بیابان، یہاں پر مشرکین جنات رہتے ہیں اور آبادیوں میں مسلمان جنات رہتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کھانا مقرر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر گندی جگہ پر جنات کا بسیرا ہے۔ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو تمہارے گھروں میں واش روم ہے، آپ نے فرمایا یہ جو بیت الخلاء ہیں یہ تو جنات کے رہنے کی جگہ ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَدْخُلَ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ لگا کر واش روم تو بنا لیتے ہو نا، 10 منٹ میں ہم دعا یاد نہیں کرتے جنوں سے بچنے کے لیے۔ پہلے تو لوگ واش روم کرنے جاتے تھے باہر دور دراز کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہی محفوظ جگہ تھی۔ اب تو اٹیچ بات کے بغیر تو مطلب کام ہی نہ ہوتا، تو ایک کمرہ اپنا بنایا۔ اٹیچ بات کا مطلب ایک کمرہ جن اور شیطان کا ساتھ، وہ بھی ہم نے بنا لیا۔ اب ان کے شیطانی اثرات ہمارے اوپر پڑتے رہتے ہیں، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ شیطان دشمن ہے انسان کا، ازل سے دشمن ہے اور وہ دشمنی کرتا رہے گا۔ انہ لکم عدو مبین ہے وہ۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے کہا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ بسم اللہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھو تو پھر شیطان تمہارے ننگے پن کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور حدیث میں کہ ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، انسان کے سطر اور جنات کی آنکھوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوتا ہے وہ اس دعا کا ہوتا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس دعا کو یاد کرنا؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ کپڑے تبدیل کرنے کی دعا ہے کہ جب کپڑے تبدیل کرنے لگو یہ دعا پڑھ لو تو شیطان یہ تمہارا جسم نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کا ننگا جسم شیطان اور جن دیکھتے ہیں تو یہ اس کے اعضائے مخصوصہ کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں وہ۔ اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ بھائی دعا پڑھے بغیر کپڑا نہ تبدیل کرو، تو یہ ان دعاؤں کو ہم یاد رکھیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھے سلام کرے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت ولا عشاء، اپنے وہ چیلوں کو کہتا ہے بھائی اس گھر میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں آج کھانا بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اور جب کوئی شخص ایسے بسم اللہ پڑھے بغیر سلام کیے بغیر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، آج اس گھر میں رہنے کی جگہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے دسترخوان لگاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے بسم اللہ پڑھو. ایک پیالہ رکھا ہوا تھا حضور کے سامنے، کھانا نوش فرما رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا، فٹافٹ آتے ہی جا کے اس نے ہاتھ ڈال دیا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ادھر سے ایک بچی آئی، اس نے آتے ہی ہاتھ ڈال دیا، حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ، تو دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا جب تم کھانے لگے تو شیطان نے چاہا میں بھی اس کھانے میں شریک ہو جاؤں، تو وہ اس بوڑھے کی شکل میں اور اس بچی کی شکل میں آیا، ہاتھ بڑھایا، میں نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے. لہٰذا جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور اگر تم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو کوئی بات نہیں، درمیان میں پڑھ لو. ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو آخری لقمہ رہ گیا کھانے والا، انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو ہمارے نبی پاس بیٹھے تھے، آپ کی ہنسی نکل گئی. تو انہوں نے پوچھا جی میں کی ہوا ہے، آپ کیوں ہنسے میری اس پہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم کھا رہے تھے، شیطان بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھ لی نا آخری لقمے پر، بسم اللہ اولہ و آخرہ، وہ ساری الٹی کر دیتی کہ اس کھانے پر وہ بسم اللہ جس پر پڑھی جاتی ہے شیطان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اس عمل سے ہمیں تو اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. جو یہ دعا پڑھے بغیر اپنا عمل شروع کرتا ہے اس کی اولاد میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان بھی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے مرد کے ساتھ اگر وہ دعا پڑھے بغیر اپنا عمل شروع کرے. اس لیے ہر موقع پہ کہا گیا اللہ کا نام لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو. 10 دفعہ جو اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے نا دن میں، حدیث میں آتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان مردود سے پناہ نصیب فرماتے ہیں.